کہو چلے جاؤ. حر نے راستہ روکا ہے. تیسرے دن ہے. ایک رات کی مہلت حسین نے مانگی ہے. جنگ تو ہونی ہے. مہلت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں حسین نے کوئی ڈر گئے؟ نہ نہ نہ. سیدہ زینب کہتی میں نے اپنے بھائی کو دیکھا وہ پوری رات سجدے میں رو رو کے یہی کہتا تھا یا اللہ تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کا نواسا بنا کے پیدا کیا. حسین نے چراغ بجھا دیا. سیدہ زینب کہتی حسین سب نے روکا آپ رکے کیوں نہیں؟ مدینہ چھوڑا. مکے کے لوگوں نے روکا نہیں رکے. وہ آج کربلا میں آ گئے کیا بات ہے؟ حسین نے فرمایا میرے نانا نے مجھ سے خواب میں آئے اور میرے نانا نے خواب میں فرمایا دیکھو حسین رکنا نہیں. اگر آج تم یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو گھر گھر یزید پیدا ہو جائے گا. میری امت کی بقا کے لیے کھڑے ہو ورنہ ظالم سے ڈریں گے لوگ. تم مثال بنو گے. حسین آگے بڑھے. موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کے راشپتا ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ نے ملک آزاد یہ کیسے کرایا؟ آپ کیسے کرائیں گے؟ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. آپ کے پاس چرکا ہے کپڑے ہیں سوتی. آپ کیسے لڑیں گے برٹش امپائر سے؟ ان کے پاس بحری جہاز ہے. ان کے پاس بڑی طاقت ہے. برٹش امپائر بڑا امپائر ہے بڑا سامراجیہ ہے. کیسے لڑو گے؟ گاندھی نے کہا میرے پاس بھی ہمت نہیں تھی کافر. کافر میں نے نیلسن منڈیلا کی کتاب میں جب میں افریقہ گیا تو میں نے حسین ابن علی کی بات کو پڑھا کہ 72 کو مٹانے کے لیے 22,000 آرمی بھیجی تھی یزید نے. مگر جا کر کے کربلا میں دیکھو کہ یزید کا نام و نشان نہیں ہے مگر 72 کے خیمے کربلا میں وہیں پہ لگ رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت بڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو ہے بہت اچھا. دل لگا کے بولو. دیکھو دل سے سنو. دل لگ رہا ہے آپ لوگ کا نہیں لگ رہا ہے؟ کچھ لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ لوگ لکھتے ہیں کمنٹ اتنی زور سے مولانا کیوں؟ ارے ہمارے لوگ ہلکے سنتے نہیں ہیں. ہم سنی لوگوں کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں پرانے لوگوں نے عادت ایسے بگاڑی ہے کہ اب کیا کیا ہمیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ مگر پھر بھی کچھ باتیں جوش میں بھی ہونی ضروری ہے. ذرا زور سے تو بولو. باتوں کا اتار چڑھاؤ ہی تو ہوتا ہے. حسین ابن علی سبحان اللہ. ہم بولتے نہیں ہے ہائے حسین نہ نہ ہم کہتے ہیں واہ حسین. عبید اللہ بن زیاد نے یزید سے کہا اور فوج چاہیے مجھے. 10,000 بھیج تو دی. اور کتنی چاہیے؟ 72 لوگوں کے لیے. 10,000 ہو گئی. پہلے ڈر تو دیکھ لو. 72 لوگوں کے لیے 10,000. جلدی بولو. بزدل اگر بادشاہ بھی بن جائے پھر بزدل بھی رہتا ہے چاہے بادشاہ ہو اس کے بعد. اور اگر کوئی شیر دل فقیر بھی ہو تو شیر دل ہی ہوتا ہے. اس نے کہا اور چاہیے. یزید نے کہا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے 72 لوگ ہیں 10,000 لوگ بھیج دیے. تو عبید اللہ بن زیاد نے لکھا رہے یہ تو دیکھ یزید 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں اور علی کے بیٹے کتنے ہیں. اگر سب ایک ساتھ آ گئے تو 50,000 پہ بھاری پڑ جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو حسین نے چراغ کیا کیا کہ میں اس وجہ سے بجھا رہا ہوں تم جو جانا چاہتا ہو اپنی زندگی جی لے. جاؤ چلے جاؤ. انصار حسین سب چراغ بجھنے کے بعد حسین نے جب چراغ تو اس کی کیفیت یہ تھی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلا سسک سسک کے روتے تھے حسین کے غلام. حسین نے کہا گئے نہیں؟ کہ حسین ہم وہی ہیں کہ آپ کے نانا کو چھوڑ کے ہم لوگ ہمارے دادا بابا بدر میں نہیں بھاگے ہم کربلا سے کیسے بھاگ جائیں گے اور آپ کے در کے علاوہ در کون سا ہے؟ پھر حسین نے اپنے خاندان والوں سے کہا تم میرے بیٹے تم میرے بھائی تم چلے جاؤ. پھر اپنے جب بھتیجے سے کہا نا اے قاسم بن حسن تم میرے بھائی کی نشانی ہو تم جوان ہو تم زندگی جی لینا اپنے چلے جاؤ. حضرت قاسم رو کے حسین کے سینے سے لگ کے بولے آپ نے کیسے کہا میرے چچا یہ بتائیے کیا میں علی کا پوتا نہیں ہوں؟ پھر حسین نے پورے دن لاشیں اٹھائیں. آخری باتیں کر رہا ہوں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. میری بہنیں بھی سن لیں یہ شہادت کی رات ہے یہ میرے حسین کی. دیکھو مجھے ڈسٹرب اگر اس وقت کسی نے کیا
تو وہ یہاں بھی بھگتے گا، اللہ کے ہاں بھی بھگتے گا. بہت صاف بات ہے. اس وقت فرشتوں کا نزول ہے، بہت زیادہ فرشتے بھی ہوں گے، بہت زیادہ جنات بھی ہوں گے. سب حسین کا ذکر سنتے ہیں، سب کو حسین سے پیار ہے، سب حسین سے محبت کرتے ہیں. میرا امام ہے، میرے حسین ہے. آج پورے دن لاشیں اٹھائی ہیں بھائیوں کی، بھائیوں کی، بھائیوں کی، پانچ بھائیوں کی، 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، سب کی لاشیں اٹھا کے میرا امام کربلا کے میدان میں آج اکیلا رہ گیا ہے. اور جب چلے صافہ باندھ کے تو پیچھے سے ایک آواز آئی. ادھر بھائی کیا آواز ہو رہی ہے؟ اے بھائی معاف، آپ لوگ اگر نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ تو سمجھدار لوگ، اگر آپ کہو تو یہیں پہ ختم کر دوں، آپ کی جیسی مرضی. کچھ باتیں میں نے اتنی دیر جو آپ کے سامنے بات کی ہے یہی سنانے کے لیے کی جو کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یزید سے حسین کا جھگڑا کیا تھا. بس ذاتی معاملہ نہیں تھا، یزید شریعت کو بدلنا چاہتا تھا. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے اگر حسین نہ جاتے تو یا تو اسلام ختم ہو جاتا یا پھر وہی رہ جاتا جو یزید چھوڑ کے جاتا. یزید چہرے کو بدل دیتا اسلام. میرا امام جب اپنا پٹ صافہ اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے چلے، پیچھے سے ایک بیمار بچے نے جس کی عمر 21 سے 22 سال زین العابدین نے کہا ابا مجھے بھیجیے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے بھیجیے، میں جاؤں گا. حالانکہ مجھ سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں، آپ بیٹھائیں گے تو چلا جاؤں گا، شہید تو ہو جاؤں گا. جوان بیٹا گھر میں رہے، باپ جا کے شہید ہو جائے. ابا یہ بات ٹھیک نہیں. امام نے اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم کے کہا تو میری آخری نشانی ہے، تو میری اولاد کے چلنے کا سبب بنے گا، تو میرا خلیفہ ہے، میرا لال ہے. میرے بیٹے تجھے نہیں لڑنا ہے، تجھے مدینے جانا ہے، مدینے جا کے نانا کو ساری باتیں بتانی ہے. پھر اس کے بعد میرا امام نکلا. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں اہل بیت حورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت. میرا امام چلا، اور جب چلا گھوڑا لے کر کے امام، سنو کچ کلائی پہ نہ جا، اس پہ رکھا ہی، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ کچ کلائی پہ نہ جا، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے؟ میرا امام نے میاں تلوار لی. ایک یزیدی حلفیہ بیان دیتا ہے، یزید کی فوج کا ایک کمانڈر، وہ کہتا ہے میری دشمنی ہے حسین ابن علی سے، مگر یہ بات میں لکھوا کے دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں نے حسین سے زیادہ کبھی شیر دل اور اتنا ہمت اور بہادر انسان نہیں دیکھا کہ جس نے پورے دن بھائی اور بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، اور پھر بھی جب وہ میدان جہاد میں آیا تو اس نے 22,000 کے لشکر پر اکیلے نے حملہ کیا اور بتا دیا کہ میں حسین ہوں، میرا باپ علی بھی شیر تھا، میں حسین بھی شیر. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. میرے امام نے تلوار چلائی، تلوار سے کسی کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. حسین کی تلوار کاٹتی چلی جا رہی. آج یہ جو یزیدی ہے نا مثل گاجر مولی ہو گئے، آج حسین کی تلوار کے آگے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے. اوئے شمر بلائے پیچھے ہٹو، تلوار سے نہیں جیت سکتے. یہ حسین کے ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے. مارو تیر. بزدل شروع ہو گئے. بزدل تو بزدل ہوتا ہے، تیر مارے. اچھا جب تیر مارے تو حسین کے پہلا تیر لگا. بے غیرت آدمی جو بیٹھا ہو یہاں سے جا سکتا ہے. غیرت مند سنے، خدا کی قسم جس کے اندر غیرت زندہ نہیں مر چکا ہے وہ انسان. میرے امام نے تیر کھانے کے بعد پلٹ کے رخ کیا اپنے خیمے کا اور جا کے آواز دی، زینب کیا روئی تھی تم؟ ہاں میرے بھائی اب تک صبر کر رہی تھی، مگر میرے بھائی، میرے ماں کے بیٹے، میری ماں جائے مدینے سے آپ کے ساتھ، مدینے میں منانا کے ساتھ بچپن گزرا، پھر مکہ آ گئی، یہاں آ گئی، مگر اب جب آپ کے تیر لگا ہے تو بہن ہونا برداشت نہیں کر پائی. میرے ویر، میرے پیارے بھائی معاف کرنا. امام نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میری زینب، میری بہن، دنیا جب بہن اور بھائی کی باتوں کو یاد کرے گی تو تجھے ضرور یاد کرے گی. تو نے اپنے بچے بھی قربان کیے، اپنے بھائی کے لیے تو نے جو کیا ہے دنیا کی کون بہن نہیں کر پائے گی.
میری زینب تو میری پیاری بہن ہے, تجھے ابھی بڑا امتحان دینا باقی ہے, میرا امتحان ختم ہونے والا ہے, تیرا شروع ہونے والا ہے. میری بہن رونا نہیں, آواز تیری باہر آئی, ابھی تو میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے مگر تجھ کو چیخنا نہیں ہے, چونکہ نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے. آئے میرے امام, اتنے تیر لگنے کے بعد بھی آپ پردے کی بات کر رہے ہیں اپنی بہن سے. کاش ہم نے شادیوں میں اپنی بہنوں کو دوپٹے دے کے کہا ہوتا لو سر پہ رکھ لو, تمہارے سر ننگے اچھے نہیں لگتے. پیٹ ٹائٹ لباس پر ہم نے ٹوکا ہوتا تو یہ زمانے نہیں آتے. ہماری بیٹیاں غیروں کے گھروں میں نہیں ہوتی. میرے بھائیوں برا نہ ماننا میری بات کو. میرا امام کہتا ہے میری بہن زینب رونا نہیں چیخنا نہیں. پھر امام چلا گیا. آپ کو پتہ ہے اتنے تیر آئے, امام کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر نہیں لگا ہے. ایک تیر پیشانی پہ آ کے لگتا ہے. امام کے مارے جاتے کئی, امام کے کئی جو ہے نا وہ بھالے یعنی نیزے مارے گئے اور امام کی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ کمزور ہو گئے. اب جب اتنے تیر لگے تو گھوڑے سے نیچے گرنے لگا. جب نیچے کو گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے. حسین کے گھوڑے سے نیچے گر رہے ہیں, خون سے لت پت ہے, پورے کپڑے پھٹے ہوئے میرے امام کے. اور پھر امام نے نیچے کو گرتے گرتے کہا ہے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا میرے رب, اے اللہ. یعنی یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی حسین کی دعاؤں میں شامل ہے, یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی حسین کی دعاؤں میں شامل ہے. میرا امام نیچے جاتا ہے اور نیچے جانے کے بعد میرا امام سر سجدے میں رکھتا ہے. میرا امام سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے عرض کرتا ہے مالک میں نے اپنے سارے بھائیوں کی لاشیں اٹھا لی, میں نے اپنے بھتیجوں کی جوان بیٹے کی, میں نے اپنے بھانجوں کی اپنے بیٹے کی 6 مہینے کے بیٹے تک کی لاش اٹھائی, مگر میں اس پر راضی ہوں. کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام آج سجدے میں جا کے کہتے ہیں میرے رب حسین تجھ سے راضی ہے, کیا تو بھی حسین سے راضی ہے, کیا تو بھی حسین سے راضی ہے. اللہ اکبر. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. میرا امام نے سر کربلا میں رکھا. کون؟ حضرت ام سلمہ کہتی ایک دن نبی نے فرمایا دروازہ بند کر دو کوئی آنے نہ پائے. حسین آئے تو میں نے جانے دیا. حسین کو حضور چومتے ہیں, حسین کی کبھی چہرہ چومتے ہیں, کبھی پیشانی چومتے ہیں, ہونٹ چومتے ہیں. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کبھی ایک فرشتہ آیا, اس نے آ کے کہا اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کا حسین ہے یہ شہید کر دیا جائے گا, یہ مٹی جو ہے نا اس کی قتل گاہ کی ہے, یہ اس دن خون بن جائے گی جس دن یہ حسین شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو. ایک ام سلمہ فرماتی ہے سیدہ ام سلمہ میں نے دیکھا 10 محرم کو حضور کی زلفوں پہ کرتا, خواب میں حضور کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق دیکھا. میں جس کے خواب میں آتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میں کس کے خواب میں جا رہا ہوں. اللہ کے رسول خواب میں آئے, فرماتی ہیں حضور کے ہاتھ میں کوئی, سرکار کے ہاتھ میں وہ تھی ایک شیشی تھی. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے حسین کے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے, میرے حسین کو شہید کر دیا گیا, میں نے اس میں جمع کیا ہے. حضور نے جمع کر کے کہہ دیا جو حسین سے محبت کرے گا اس کا خون بھی حسین کے ساتھ ہی ہے, وہ بھی حسین کے ساتھ ہی اٹھے گا. مگر سنو میری ماں سیدہ خاتون جنت نے ایک مرتبہ امام حسین کو ڈانٹ دیا, وہ رونے لگے. حضور آئے کا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آج حسین شہید ہو گئے. ایک ظالم نے سجدہ کر لیا تو سینے پہ بیٹھ کے گردن کو کاٹا. کون سی گردن کاٹی جسے حضور چومتے بھی تھے, حسین کو سونپتے بھی تھے میرے نبی. پھر اس کے بعد خیمے جلائے گئے. 3 دن کی بھوکی پیاسی عورتوں کے اوپر وہ ظلم ہوا کہ ان کے خیمے جل گئے, ان کے دوپٹے چھین لیے گئے. نبی کی نواسی زینب کے سر سے دوپٹہ چھینا تو باپ مولا علی کی طرف چہرہ کر کے بولی بابا میں وہی زینب ہوں مکے اور مدینے میں چلتی تھی. آپ فرماتے تھے حسنین جاؤ دونوں بھائی اپنی باجی کے پاؤں کے نشان مٹاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. اور پھر دوسری مرتبہ اپنے نانا کی طرف کو
چہرہ کیا, کہا میرے نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے گود میں لیا تھا, اور فرمایا تھا زینب بالکل چہرہ میری زینب کا اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. میرے نانا آپ کی گود میں پلی بڑی ہوں, آج سر سے دوپٹہ میرے چھین لیا, بالوں سے چہرہ ٹکایا, نانا ناراض نہ ہونا. او یار امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو کربلا میں دیکھا, میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا جنازے لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, وہ نماز پڑھ رہی ہے. اس نے 5000 کلومیٹر کا سفر شہزادی نے کیا ہے, وہ بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھالنے کے بعد, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتے دیکھی. میں نے اپنی پھوپھی کی, اللہ اکبر, میرے امام کے غلاموں یہ میرا امام ہے, میرے امام کی بہن ہے. آج کسی نے امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کہاں سے سیکھا؟ ارے ایک آدمی مر جائے, باپ مر جائے بھائی تو عورت نماز کو بھول جاتی ہے, آپ تو نماز یاد ہے, سجدہ نہیں قضا ہو رہا ہے. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے, تیری دادی سے سیکھا ہے. آج کے بعد جب کربلا بیان ہو تو اس طرح سے بیان ہو کہ کربلا کا حسین بھی لاجواب ہے, کربلا کی زینب بھی لاجواب ہے. یوں کہا جائے کہ کربلا کا نواسا حسین لاجواب, تو کربلا کی نواسی زینب بھی لاجواب. کربلا کے حسین نے اگر سجدہ بچایا ہے تو زینب نے نبی کے دین کا پردہ بچایا ہے. کربلا کا حسین بھی لاجواب ہے, نبی کے گھرانے والے لاجواب ہیں, انہوں نے اپنے گھر کو لٹا دیا, نبی کے دین کو زندہ کر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہدائے کربلا حضرت علامہ سید شبات حسین صاحب قبلہ. بیٹھو ایک منٹ, بس مجھے کچھ بات نہیں کرنی, بس ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو, اگر آج بھی آپ گندی باتیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو یزید کی عادت ہے آپ کے اندر. یزید بھی عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا, آج نوجوان بھی موبائل میں گانے دیکھتے ہیں, کیا فرق رہ گیا؟ یزیدیت کو ختم کرو, برائی کو ختم کرو, نوجوانوں توبہ کرو, میری بہنیں بے پردگی سے توبہ کرو. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے نبی کی بیٹی کو؟ میری بہنیں اور آپ بھی سب سے گزارش کرتا ہوں آج سے توبہ کریں. ایک کفل نام کا لڑکا تھا, ہر رات ایک نئی لڑکی بڑھاتا تھا پرانے زمانے میں. ایک رات وہ ایک لڑکی آئی, اس کے پاس حضور فرماتے ہیں وہ رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے تجھے؟ اب پیسے سب کچھ نہیں ہوتے ہیں, ایمان بھی کچھ ہوتے ہیں. کیا ہوا کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی میں اپنا جسم نہ بیچتی. کہ ڈر کیوں رہی ہے؟ کہ ڈر اللہ سے رہی ہو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے کہہ رہی مالک اگر میرا بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی اپنا جسم بیچنے نہیں آتی, اگر میرے جیسی کرم کر دے, فضل فرما دے. اے مالک وہ روئی نہ ایسی پھوٹ کے کہ اس کے رونے سے دل کفل کا دھل گیا, لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. پیسے دیے, وہ چلی گئی. وہ تو چلی گئی, اس سجدے میں گر گیا, بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عزتوں کو لوٹا ہے, مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے, رب مجھے معاف. مر گیا, روتے روتے اٹیک آ گیا, ہارٹ اٹیک, مر گیا. صبح کو جنازہ کوئی نہیں اٹھاتا. جب کوئی نہیں اٹھایا نا تو لوگوں نے کہا کس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بدکار کا. کوئی نہیں اٹھایا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتوں نے کیا اس کے گھر پہ لکھا, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے, معاف کر دیا. کیوں؟ چونکہ یہ رویا تھا. آپ کو پتا ہے ایک آنسو انسان کا بخشوا لے گا انسان, ایک آنسو. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ اس کا بال بولے گا آنکھ کا, یا اللہ یا تو آنکھ سے مجھے نکال یا اسے جہنم سے آزاد کر. یہ اتنا رویا تھا کہ میں بھیگا ہوں, اور تیرا فرمان ہے جو تیرے خوف سے بھیگ جائے ایک بال وہ جہنم میں, اللہ فرمائے گا بال کے بدلے اس پورے آدمی کو جہنم سے آزاد کرو. جبرائیل کہیں گے لوگوں یہ ہے رونے کا فائدہ کہ ایک بال نے پورے انسان کو بخشا. میری بہنوں آپ بھی موت سے پہلے توبہ کرو, رویا کرو, زندگی کا کوئی بو نہیں. اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو میری بہنوں, میری بیٹیوں, مضبوط بن کے رہو. اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل